ایک رات جب بادل زور سے گرج رہے تھے، اروین کھانے کے لیے بیٹا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس تیز بارش میں اس وقت کون آ سکتا ہے؟ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا دوست روہن بھیگا ہوا کھڑا تھا۔ ارے روہن، اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ روہن نے بے بسی سے کہا، دوست، میرا مکان اس بارش میں ٹپکنے لگا ہے، کیا میں آج رات یہاں پر رک سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ اروین اسے اندر لے آیا۔ آؤ، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں آرام سے سو گئے، لیکن رات کی خاموشی میں روہن نے خواب میں عجیب و غریب آوازیں سنیں۔ آوازوں سے وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اروین کو بتایا تو اروین نے اس سے کہا، یہ تو صرف ایک خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا ویسا سوچنے کی ضرورت نہیں، میں کام پر جا رہا ہوں، اندر ناشتہ رکھا ہے، ناشتہ کر کے اپنے گھر چلے جانا۔ اس کے بعد اروین کھیتوں کی طرف چل دیا۔ اس نے صبح سے شام تک کھیت میں کام کیا۔ شام کو وہ تھکا ہوا واپس اپنے گھر آیا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ روہن ابھی تک اس کے گھر میں ہے۔ ارے روہن، بارش تو کب کی رک گئی ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ ارے بھائی، میرا گھر بارش کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، مرمت پہ کچھ دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب تک مرمت نہیں ہو جاتی تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ اروین نے اسے اپنے ساتھ رہنے دیا۔ دوسری رات دوبارہ وہ سو گئے۔ جب ان کی نیند گہری ہو گئی تو پھر سے وہی عجیب و غریب آوازیں روہن کو ستانے لگی۔ وہ خواب دیکھنے لگا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ گاؤں کے باہر ایک پراسرار جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں ایک طرف سے وہی آوازیں آ رہی تھی جو اس نے پچھلی رات سنے تھے۔ وہ ان آوازوں کے پیچھے چلا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ آوازیں قریب آتی گئی۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک شکل کا انسان نمودار ہوا جو دوسرے انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ اس نے گہرے لہجے میں روہن سے کہا، آخر کار تم یہاں پر آ ہی گئے، مجھے پتا تھا کہ تم یہاں پر ضرور آؤ گے۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ ارے، میں کیوں اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ گھر تمہارا نہیں، میرے بھائی رامو کا ہے، تم نے زبردستی اس سے چھین لیا ہے۔ روہن نے جیسے یہ سنا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے یہ سنا تو سوچنے لگا، یہ بات تو صرف مجھے پتا ہے، یہ اس بارے میں کیسے جانتا ہے؟ تمہیں کل تک مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے گھر نہ چھوڑا تو اگلی بار میں تمہیں ڈراؤں گا نہیں، سیدھا مار ڈالوں گا۔ وہ شخص دھمکی دیتے ہوئے غائب ہو گیا۔ اتنے میں روہن اچانک جاگ گیا۔ صبح ہوتے ہی روہن سیدھا رامو کے پاس چلا گیا۔ اس نے رامو سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے وہ گھر رامو کے حوالے کر دیا جو اس نے زبردستی اس سے لیا تھا، اور گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ لالچ اور فریب انسان کو برباد کر دیتے ہیں، جبکہ دیانتداری اور محنت سے زندگی میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔